حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹی وی کینیڈا کا پروگرام خاتون جنت۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناظر۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مولانا سید مہدی حسین رضوی صاحب اور ریاض جعفری صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا چین، جہان خلقت میں عظیم خاتون، آپ پر امت نے ظلم ڈھایا اور پیغمبر علیہ السلام کے جنازے سے بھی شرم نہ کی گئی، وہی اترنے والے گھر کا بھی احترام نہ کیا گیا۔ سب سے پہلے پروگرام کے شروع میں ریاض جعفری صاحب سے بی بی کی شان میں گزارش کروں گی، کچھ پیش کریں۔ قطر شبیر پہ جو انجان بنے بیٹھے ہیں، قطر شبیر پہ جو انجان بنے بیٹھے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ نقطۂ با کا بھی ادراک نہیں ہے جن کو، بے شک نقطۂ با کا بھی ادراک نہیں ہے جن کو، آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، میں صحیح ہے۔ جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں، جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں، در زہرا پہ وہ دربان بنے بیٹھے ہیں۔ دشمن حیدر کرار کو ہے جنت کی طرف، دشمن حیدر کرار کو ہے جنت کی طرف، جو بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے ہیں۔ صرف اور صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا، بے شک صرف اور صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا، لوگ جو آج مسلمان بنے بیٹھے ہیں، قطر شبیر پہ جو انجان بنے بیٹھے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا مولانا صاحب، آپ ہمیں بتائیے سب سے پہلے کہ فدق کے متعلق بتائیے کہ یہ علاقہ کیا ہے، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے تصرف میں کب اور کیسے آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو وقت کے امام سے توسل کرتے ہیں کہ ہماری اس مجلس کو امام زمانہ قبول فرمائیں، الہی آمین، اور اس میں تاثیر پیدا کریں، اور تمام ناظرین کی جائز حاجات کو پورا فرمائیں، الہی آمین، اور امام زمانہ جلد ظہور فرمائیں، الہی آمین، اور ہم ان کے ناصروں میں شامل ہوں۔ الہی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قائم ٹی وی کینیڈا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس حسین موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مجھے بلایا، اور آپ کا سوال نہایت ہی خوبصورت ہے، فدق۔ اس کی تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اگر ہم فدق کی بات کریں، کہ جو خیبر کا جو علاقہ تھا، جب رسول اللہ نے وہ فتح کرنے کے لیے بھیجا، کیونکہ اس علاقے میں کچھ یہودی رہتے تھے، بلکہ وہ غالباً وہ علاقہ ہی یہودیوں کا تھا، اور یہودی کانسپیریسی کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، سازش کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ نے جب فتح کرنے کے لیے مولا علی کو بھیجا، اور مولا علی نے جب اس علاقے کو فتح کیا، لوگ کہتے ہیں خیبر قلعہ ہے، خیبر دراصل قلعہ نہیں ہے، خیبر ایک علاقے کا نام ہے، اور اس علاقے میں قلعہ ہے جسے قموس کہتے ہیں، تاریخ نے یہ لکھا۔ تو اس خیبر کے علاقے کو جب مولا علی نے فتح کیا، تو اسی کے بالکل برابر میں، اسی کے چند ڈسٹنس پہ، اس کے برابر میں ایک اور علاقہ تھا، اس کو فدق کہتے تھے۔ فدق صرف ایک باغ کا نام نہیں، بلکہ ایک پورے علاقے کا نام ہے، اور اس موقع پر مرزا محمد اطہر صاحب کہتے تھے کہ جو فدق کو باغ کہے وہ یقیناً باغی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی پراپرٹی ہے جناب سیدہ کی، جس کو صرف باغ کہہ کے مخصوص کیا جا رہا ہے۔ یہ پراپرٹی، اس میں کئی کنویں شامل تھے، اور اس میں 20,000 لوگ رہائش پذیر تھے، یعنی اتنی بڑی پراپرٹی تھی۔ اور اس پراپرٹی میں ایک باغ تھا، جسے غالباً کتابوں نے کھجور کا باغ لکھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا، جب وہاں کے رہائشیوں نے دیکھا، جب وہاں کے مکی پذیروں نے دیکھا کہ یہ قلعہ، یہ علاقہ خیبر
فتح ہو چکا ہے، تو یقیناً ان پہ یہ اثر ہوا اور وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ اگر ہم نے اپنی حرکات سے، اگر ہم اپنی کانسپیریسی سے باز نہیں آئے تو اب اگلا حملہ ہم پر ہوگا۔ تو اس لیے کچھ کتابیں لکھتی ہیں کہ وہ رسول اللہ کے پاس تشریف لائے، اور کچھ کتابیں لکھتی ہیں کہ مولا علی کو رسول اللہ نے پورا اختیار دے کے بھیجا کہ آپ جائیں اور ان سے بات کریں۔ تو جب مولا علی وہاں پہنچے تو انہوں نے جب مولا علی کو دیکھا تو مولا علی کی ایک ہیبت تھی، کیونکہ مولا علی ابھی ہی کچھ وقت پہلے خیبر فتح کر چکے تھے۔ تو انہیں جیسے ہی مولا علی کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آدھا علاقہ رسول اللہ کو ہدیہ کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کو گفٹ کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور جو آدھا علاقہ ہے ہم وہاں پہ ہم رہائش پذیر ہوں گے، اور جو بھی ہمارے کھانے پینے کا سامان ہو وہ اسی ایریا سے فراہم ہوگا۔ تو وہ آدھا ایریا رسول اللہ کو انہوں نے ہدیہ کر دیا۔ چونکہ رسول اللہ نے مولا علی کو آتھورائزڈ اختیار دے کے بھیجا تھا، تو مولا علی نے کہا کہ ہم اس کی یعنی شرائط پوری لکھی، اس کی جو بھی شرائط تھیں وہ ساری رقم کی گئیں، اور اس کو اگر آسان اور آج کے زمانے میں کہا جائے تو کانٹریکٹ وہ پورا بنایا گیا اور اس کو فائنلائزڈ کیا گیا۔ تو جب یہ رسول اللہ کے پاس مولا علی لے کے پہنچے تو رسول اللہ نے بھی اس کی تائید کی، اور اس طرح سے یہ علاقہ فدق کا علاقہ جو غالباً 140 کلومیٹرز جنوب مشرق میں ہے اب مدینہ کے، تو یہ وہاں کا علاقہ ہے۔ یہ رسول اللہ کو گفٹ کے طور پہ، ہدیہ کے طور پہ یہودیوں نے یہ پیش کیا، تاکہ اس کے بدلے میں تاکہ وہ جو بھی وہ کانسپیریسیز کر رہے تھے انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اب نہیں کریں گے، اور جو بھی ان کی حرکات تھیں انہوں نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس سے باز رہیں گے، اور انہوں نے تحفتاً یہ پراپرٹی کا پورشن رسول اللہ کو ہدیہ کیا۔ بے شک بے شک۔ اچھا، اس کے ساتھ کیا وجہ بنی کہ خاتون جنت کو ان کے حق سے محروم کیا گیا؟ اس کی سب سے پہلی وجہ تو آپ کو پتہ ہے، مسلمان اکثریت اس کی لالچی ہے، اور جیسا میں نے بتایا کہ وہ ایک بہت بڑی پراپرٹی تھی، اور 7 ہجری میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئی، اور یہ پاس اس طرح سے آئی کہ سورہ حشر کی ابتدائی آیات کا اگر آپ مطالعہ کریں، اپنے ناظرین کے لیے میں خصوصی طور پہ کہوں گا کہ اس چیز کا مطالعہ کریں اور اس حوالے کو نوٹ کریں۔ سورہ حشر میں کہا ہے اللہ نے کہ جو بھی پراپرٹی یا جو بھی مال غنیمت جب آئے، جو بھی مال یا جو بھی پراپرٹی جو اس صورت میں آئے کہ جہاں لڑائی نہ ہو، جہاں پہ تلوار نہ چلائی جائے، جہاں پہ کوئی لڑائی نہ ہو، جہاں پہ کوئی جہاد نہ ہو، اور سامنے والے اپوننٹ آپ کو وہ تحفتاً دے دیں، تو وہ رسول اللہ کی ملکیت میں آئے گا۔ اگر جیسے 60 تلواریں ہیں اور وہ جب جنگ ہوئی اور لڑائی ہوئی، اس کے بعد مال غنیمت میں اگر 60 تلواریں آئی ہیں تو پھر وہ 60 تلواریں مسلمانوں میں بٹیں گی۔ لیکن اگر کوئی چیز رسول اللہ کو ہدیہ کر دی جاتی ہے بنا جنگ کے، تو وہ چیز، وہ پراپرٹی رسول اللہ کی ملکیت میں آئے گی۔ اس کا حوالہ سورہ حشر کی ابتدائی آیات ہیں۔ تو جب یہودیوں نے، جب اہل مکین نے جو فدق کے رہنے والے تھے، انہوں نے جب رسول اللہ کو یہ ہدیہ کیا تو یہ رسول اللہ کے پاس آیا، رسول اللہ کی ملکیت میں آیا۔ اب امت اس میں تصرف نہیں کر سکتی، اب امت کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس میں تصرف کرے، اب یہ رسول اللہ کی ملکیت ہے۔ جب یہ رسول اللہ کی ملکیت میں آیا تو سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 یا 27 غالباً رسول اللہ پہ نازل ہوئی، اور اللہ نے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس یہ آئی ہے اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دیں۔ تو فوراً رسول اللہ نے کہا اس قرابت داروں سے مراد کون ہے؟ تو جیسے ہی اللہ نے کہا جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ کہہ رہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو یہ دی جائے۔ تو یہ 10 ہجری تک سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس یہ سیدہ کی ملکیت میں یہ رہا، اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد 10 دن بعد خلیفہ اول نے وہاں پہ جو لوگ معین تھے، سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو اپنے نوکر وہاں پہ معین کیے تھے ان کو ہٹا دیا اور اپنے لوگ وہاں پہ معمور کر دیے، اور پہلے خلیفہ نے یہ کہہ کر لیا کہ یہ جو رسول اللہ نے چھوڑا ہے اس پہ امت کا حق ہے، یہ کہہ کے انہوں نے لیا گیا۔ لیکن غالباً
تاریخ گواہ ہے، تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ پہلے خلیفہ نے کچھ مدینے کے غریبوں کو اور مساکین کو تو کچھ نہیں دیا، ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ انٹیکٹ پہلے خلیفہ کے پاس رہی، اور پہلے خلیفہ کے بعد وہ منتقل ہو گئی دوسرے خلیفہ کے پاس، اور دوسرے خلیفہ کے بعد وہ منتقل ہو گئی تیسرے خلیفہ کے پاس، اور تیسرے خلیفہ نے اپنے داماد مروان کو یہ منتقل کر دیا، اور وہاں سے یہ بنی امیہ میں منتقل ہوئی، اور بنی امیہ کے بعد بنی عباس میں منتقل ہوئی۔ بالکل۔ اچھا مولانا صاحب، کیا وجوہات ہیں کہ آج بھی یہ تمام تفصیلات امت کو نہیں بتائی جاتی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امت سچ سننا ہی نہیں چاہتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ امت کے ذہن میں جو ایک چیز پختگی سے بٹھا دی گئی ہے وہ اسی پہ عمل کرنا چاہتی ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے آج بھی آپ دیکھیں شیعت تعداد میں بہت کم ہے، شیعہ تعداد میں بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حق کو تسلیم کرنے والے بہت کم ہیں، کیونکہ جب رسول اللہ بھی آئے تو بہت کم لوگوں نے رسول اللہ کو تسلیم کیا، باقی سب نے کہا کہ ہمارے جو باپ دادا کرتے رہے کیا وہ غلط کرتے تھے، بلکہ وہ تو ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں۔ تو کسی چیز کو تسلیم کرنا جو آپ کے آباء و اجداد کے خلاف ہو، یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور اسے اہل ضمیر ہی کر پاتے ہیں جو اپنے ضمیر کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اور خصوصی جن کو اللہ یہ دل میں یہ نور منتقل کرتا ہے اور جن کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے۔ ورنہ آپ لاکھ دلائل کے انبار لگا دیں لیکن پھر بھی لوگ تسلیم نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ حق کو سننا نہیں چاہتے، حق کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے، اور حق کو اپنانا بھی نہیں چاہتے۔ بالکل اسی وجہ سے آج تک سیدہ سلام اللہ علیہا کے قاتلوں کا نام آشکار نہیں ہو پایا۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی۔ اچھا، بی بی کی شہادت کے حالات سے آگاہ کیجیے۔ جہاں سیدہ سلام اللہ علیہا جہاں بے مثال خاتون ہیں، وہیں ان پر لازوال مصائب بھی ڈھائے گئے۔ جہاں بابا کا جانے کا غم سیدہ کو بے چین کر رہا تھا، اس کے چند دنوں کے بعد کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے علی کو گھر سے نکالو ورنہ ہم اس در کو آگ لگا دیں گے۔ جب یہ جملہ کہا تو سیدہ نے کہا کیا تم اس در کو آگ لگاؤ گے جہاں پہ حسن و حسین رہتے ہیں، جس در پہ رسول اللہ آ کے سلام کرتے تھے، تم اس در کو آگ لگاؤ گے؟ تو کہنے والے نے کہا کچھ بھی ہو ہم اس در کو آگ لگا دیں گے۔ تو سیدہ اس دروازے کے پیچھے کھڑی تھی کہ اچانک کچھ لکڑیوں کا دھواں فضا میں بلند ہوا، اور کسی شکی نے اس دروازے پہ لات ماری اور وہ دروازہ سیدہ کے اوپر آ گرا، اور مقاتل کی کتابوں نے لکھا کہ اس دروازے میں ایک کیل تھی، لوہے کی کیل تھی جو سیدہ کے پہلو میں پیوست ہوئی اور سیدہ کا پہلو ٹوٹ گیا، اور سیدہ نے ایک صدا بلند کری فضا مجھے آ کے سنبھالو، میرا محسن دنیا میں نہیں رہا۔ سیدہ جیسی مظلومہ کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ریاض جعفری صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ بی بی کی شان میں کچھ پیش خدمت کریے۔ وارث نہیں اب کوئی شہید ہو گئے سرور، مصروف فغاں ہیں حرم سبط پیمبر، نزدیک چلے آتے ہیں خیموں کے ستمگر، اتنا بھی نہیں کوئی جو روکے انہیں بھر کر، کچھ معجزہ اے شام غریباں تو دکھا دے، جلتے ہوئے خیموں کی ذرا آگ بجھا دے، کچھ معجزہ اے شام غریباں تو دکھا دے۔ ارے پھیلا ہے دھواں گھٹتا ہے دم خرد و کراں کا، پھیلا ہے دھواں گھٹتا ہے دم خرد و کراں کا، بے وارثوں کو کچھ تو کہیں امن کی جان دے، کچھ معجزہ اے شام غریباں تو دکھا دے۔ درباری سکینہ کے رہیں چھین رہا ہے، درباری سکینہ کے رہیں چھین رہا ہے، مقتل میں کوئی شان عباس ہلا دے، کچھ معجزہ ہے شام غریباں تو دکھا دے۔ ارے پھرتی ہے بھٹکتی ہوئی مقتل میں سکینہ، پھرتی ہے بھٹکتی ہوئی مقتل میں سکینہ، دامن میں لگی آگ سکینہ کی بجھا دے، کچھ معجزہ اے شام غریباں تو دکھا دے۔
ارے پھٹ جائے نہ غم سے کہیں بچی کا کلیجا، پھٹ جائے نہ غم سے کہیں بچی کا کلیجا، کچھ دے کے تسلی تو سکینہ کو سلا دے، کچھ معجزہ اے شام غریباں تو دکھا دے۔ مر جائے گی جلتے ہوئے دیکھے گی جو بانو، مر جائے گی جلتے ہوئے دیکھے گی جو بانو، تو سید سجاد کو بستر سے اٹھا دے، کچھ معجزہ اے شام غریباں تو دکھا دے۔ آخری مقطع کا شعر ہے، کوئی بھی انیس ایسا نہیں شام غریباں، کوئی بھی انیس ایسا نہیں شام غریباں، جو دل پہ گزرتی ہے وہ سرور کو سنا دے، کچھ معجزہ اے شام غریباں تو دکھا دے، جلتے ہوئے خیموں کی ذرا آگ بجھا دے۔ اور محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد۔